السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ آل عمران قرآن مجید کی اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے ساتھ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی توفیق تھی نبی علیہ السلام کے لیے کہ آپ کو نرم آپ نے بنایا، نرم خو تھے آپ، رفق اور نرمی والے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کرام اکٹھے ہیں آپ کے ارد گرد، یہ سب جو ہے دور چلے جاتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفیق یحب ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے، رحمت والا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ رفیق ہے یعنی نرم ہے، یحب الرفقہ، اور نرمی کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، فی الامر کلی، تمام معاملات میں، دین کا معاملہ ہے، آپس میں معاملہ لین دین کا ہے، کسی سے کام لینا ہے، ہر کام کے اندر فی الامر کلی، تمام معاملات کے اندر نرمی۔ تو یہ حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ اصول ہے۔ آپ فیکٹری میں ہیں، اپنی کمپنی میں ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ گھر میں حکمران ہیں، گھر میں آپ جو ہے سربراہ ہیں، تو بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، اور اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو تمام معاملات میں رفق اور نرمی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، آپ نے اشج عبد القیس کو یہ فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح مسلم میں ہے، ان فیک خصلتین، تم میں دو ایسی صفتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ انہیں پسند کرتے ہیں، الحلم والانا، الحلم کہتے حلیم، حلیم ہوتا ہے فوراً رد فعل نہ دینے والا۔ ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ریئیکشن دیتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، کسی نے گالی دے دی، کسی نے آپ کو ناراض کر دیا، کسی نے آپ نے کوئی آپ کے خلاف طبع کوئی چیز دیکھ لی، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، گالی کے بدلے میں گالی دے دی۔ تو یہ حلم جو ہے یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹالرنس، اپنے اندر جو ہے برداشت، الحلم والانا، انا کہتے ہیں، انات کہتے ہیں تأنی، یعنی انتظار کرنا، رکنا۔ وہ ملکی سیاست، خارجہ پالیسی بھی کامیاب ہوتی ہے جو فوراً ریئیکٹ نہیں کرتی، فوراً ریئیکشن نہیں دیتی، بلکہ انتظار کرتے، معاملات سامنے آ جاتے ہیں، انتظار سے، صبر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ انہیں صحیح طریقے سے جو ہے مینج کہہ لیں کہ تصور میں لا سکتا ہے اور صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ جلد بازی میں جو ہے وہ شیطان سے، العجلۃ من الشیطان، فوراً ریئیکٹ کرنا جو ہے یہ نقصان دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی نقصان دے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو ایسی صفات ہیں، یعنی اشج ابن عبد القیس کے اندر، اشج عبد القیس کے اندر یہ پہلے سے تھیں، اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے، یعنی اسلام جو صفات حمیدہ ہیں، جو بیسٹ کوالٹیز انسان کے اندر، چاہے وہ جاہلیت کے دور میں بھی تھیں، اسلام نے ان کا اقرار کیا ہے، جس میں میزبانی ہے، مہمان نوازی ہے، اور غیرت کا معاملہ ہے، اور یہ معاملات ہیں، تو اسلام نے ان کو اس پہ قائم رکھا، اور آپ نے اس کی جو ہے دلجوئی کی اور کہا کہ یہ جو تم میں صفات ہیں اللہ کو بھی یہ پسند ہے، حلم، بردباری، اور الانا یعنی انتظار کرنا، جلد بازی نہ کرنا، جلد بازی کا عکس جو ہے انا ہے، یعنی تحمل، برداشت اور انتظار کرنا معاملات کا۔ والانا التثبت و ترک العجلہ، تثبت یعنی ہوتا ہے کہ بندہ معاملات کی حقیقت تہ تک پہنچ سکے، تحقیق کر لے پہلے کہ معاملہ کیا ہے، جو ظاہر ہے کیا ایسا ہی معاملہ ہے۔ بس اوقات ہم کسی چیز کو دیکھ کے ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتی ہے، جو ہے
حقیقت اس کی. ہمیں بس ظاہری طور پہ جو لگا ہم فوراً ریئیکٹ دے دیتے ہیں اور اس کے متعلق ریئیکشن دیتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. حقیقت اس وقت واضح ہوتی, ذرا رک جائیں تو پھر پتہ چلتا اس بندے نے یہ کیوں کہا تھا, اس کی وجہ کیا تھی. تو وجہ کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ سبب ہی باطل ہو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کرنے لگا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه, فرماتے ہیں کہ جس معاملے میں بھی رفق, نرمی آ جائے, وہ بھاری ہو جاتا ہے, مزین ہو جاتا ہے, قیمت اس کی بن جاتی ہے, بہترین ہو جاتا ہے, شاندار ہو جاتا ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه, جس چیز سے نکل جائے وہ اسے عیب دار کر دیتا ہے, اس میں عیب آ جاتے ہیں, کمیاں آ جاتی ہیں, کوتاہیاں آ جاتی ہیں. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. اور جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, جس میں نرمی جو ہے معدوم ہے, جس میں نرمی نہیں پائی جاتی, محروم کر دیا گیا نرمی سے, اس کی طبیعت میں طباعت, اس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ شدت ہے, تیزی ہے, اور اس کے مزاج کے اندر جو ہے نرمی نہیں ہے, شدید ہے وہ بندہ, تو کیا ہے, فرمایا یحرم الخیر کلہ, تو وہ محروم ہے, بھلائی سے محروم ہے, یعنی بھلائی کو نہیں پا سکتا بندہ. تو جتنی نرم مزاجی ہوگی اتنا ہی وہ خیر اور بھلائی کو پائے گا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے. او قال تحرم علیہ النار, یا کہا جس پر آگ حرام ہے, یعنی آگ اسے جلائے گی نہیں. تو صحابہ نے کہا فرمایا تحرم علی کل قریب من ہین لین سہل, رواہ ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے, یعنی آگ نہیں جلائے گی, جہنم نہیں جائے گا وہ بندہ. وہ کون ہے, فرمایا ہر وہ بندہ جو قریب ہے, یعنی جب آپ اسے بلائیں کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کاٹ کھائے گا یا کیا کرے گا. کل قریب ہین لین, نرم مزاج, سہل, آسان ہے, کوئی بات کرنی ہے آپ کو ڈر نہیں ہے, کوئی چیز اس سے طلب کرنی ہے تو بہت آسانی سے بات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بات کرتے وقت ڈرتا ہے ان سے, تو ایسے بندے نہیں, یہ صفات کیا ہے, وہی نرمی والی. تو ایسے نرم مزاج لوگ ہیں تو آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ پہ بھی انہیں حرام قرار دیا. باقی اگر وہ واجبات اور فرائض بھی ادا کرتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف نرم بڑا ہے جناب, مسجد میں نظر نہیں آتا, روزہ رکھتا نہیں, قرآن پڑھتا نہیں, حرام کھاتا ہے, ایسا بات نہیں ہے کہ صرف نرمی اور کچھ نہ ہو. نرمی یہ صفات ہے, لیکن باقی واجبات اور فرائض بھی وہ ادا کرے. اسی طرح عائد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول ان شر الرعاء الحطمہ, یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں, سب سے برے چرواہے جو چراگاہ میں جانوروں کو جو ہے لے کے جاتے ہیں, الحطمہ. الحطمہ کہتے ہیں العنیف فی رعی الابل, جو اونٹوں کا چرواہا شدید ہوتا ہے اسے حطمہ کہتے ہیں, کہ وہ جو ہیں وہ برے ہیں, یعنی جو اس میں جانوروں میں بھی شدت اختیار کرتے ہیں. ان شر الرعاء الحطمہ, الحطمہ العنیف فی رعی الابل, اونٹ جو ہے ان کے جو چرواہے ہیں ان میں شدت آ جاتی ہے, کیونکہ اونٹ شدید ہے اور بڑا جانور ہے, تو ان میں بھی شدت آ جاتی ہے. اور ان میں اگر مزید وہ شدت ہو اور پہلے بھی شدت ہو اور پھر چرانے سے ان کے ساتھ معاملات میں شدید ہو جائیں تو یہ بہت برے بن جاتے ہیں, خطرناک بن جاتے ہیں. اونٹ بھی جو ہے وہ کینہ پرور ہے, بغض اپنے اندر رکھ لیتا ہے اپنے مالک کے خلاف, جب موقع ملتا ہے تو فوراً جو ہے اس کو بدلہ لیتا ہے. تو یہ صفات ایک مومن کی نہیں ہوتی. مومن جو ہے وہ ہوتا ہے معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, نرم, آسان. تو دیکھیں یہ کتنی عظیم احادیث ہیں, اور یہ قاعدہ ہے اس حدیث سے ہمیں, ان حدیثوں سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں تمام معاملات میں, اور نرمی جو ہے خیر اور بھلائی کو پانے کا ذریعہ ہے, اور یہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے, سہولت, آسانی اور نرمی. تو معاملات کے اندر, خلق کے اندر, اپنے سارے معاملات میں جو ہے نرمی کو اپنایا جائے. اور اسی لیے یہ آج کے جو بڑے بڑے تربیت والے پڑھ لکھ کے جو ہے بڑے نچوڑ کے بعد وہ کیا اسکولوں کے باہر لکھ دیا ہے, مار نہیں پیار.
اس کا بنیاد یعنی یہ رزلٹس ہیں انسانی سینکڑوں سالوں کے اوپر جو ان کی مباحث ہیں، ریسرچ ہے، اس پہ اب یہ نتیجے پہ پہنچے۔ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ بچے کو بھی 10 سال کا جب ہو جائے تب نماز کے لیے مارو، نماز اہم ہے۔ 7 سال کا حکم دو، رغبت دلاؤ، 10 سال سے ہو تو پھر اسے مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس سے پہلے مار ہے ہی نہیں۔ تو نرمی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی، اور فرمایا کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ تو یہ جب اسلوب ہم اپنائیں گے بچوں کی تربیت میں، اپنے سارے معاملات میں، تو ہمارے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دنیا آخرت آسان فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔